بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام فوکل پوائنٹ میں ہوں آپ کا میزبان سید سمیع اللہ۔ ناظرین کرام، دنیا میں سیکیورٹی کے ڈائنامکس بدلتے رہتے ہیں، لیکن حالیہ چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بالعموم اور اس خطے میں بالخصوص سیکیورٹی کے چیلنجز اور تھریٹس بڑھ رہے ہیں۔ حالیہ ایران اسرائیل تصادم ان چیلنجز کو مزید بڑھاوا دے رہے ہیں اور اس سے دنیا میں ایک خوف کی فضا بن رہی ہے۔ یہ تنازع شروع کہاں سے ہوا؟ یعنی اس سے پہلے یہ تنازع اگرچہ موجود تھا، لیکن دونوں ممالک کے درمیان جو لڑائی تھی وہ پراکسیز کی صورت میں لڑی جا رہی تھی، لیکن یہ دو بدو تصادم 1 اپریل 2024 کو شروع اس وقت ہوئی جب دمشق میں موجود ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل نے حملہ کیا، جس میں ایران کے 7 سیکیورٹی ایڈوائزرز سمیت 13 لوگ مارے گئے۔ تہران نے اسی وقت بدلہ لینے کا اعلان کیا، لیکن یہ سوال اٹھنے لگا کہ یہ بدلہ کیسے لیا جائے گا اور کب لیا جائے گا۔ اس پر ہر شخص متضاد رائے رکھتا تھا۔ بالآخر ایران نے ہفتے کو رات گئے اسرائیل کے ایک علاقے پر حملہ کیا۔ ایران نے 120 بیلسٹک میزائلوں اور 170 ڈرونز کی مدد سے اسرائیل پر حملہ کیا، جس میں ایران کے بقول انہوں نے اپنے 50% اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا، لیکن اسرائیل کا دعویٰ اس کے برعکس ہے۔ اسرائیل کے مطابق انہوں نے ایران کے 90% بلکہ 99% حملے کو پسپا کیا، جبکہ 1% حملے سے ان کا ایک فوجی اڈہ جزوی طور پر متاثر ہوا۔ ان دونوں دعووں میں سے کس دعوے میں صداقت کتنی ہے؟ اس لڑائی کا مستقبل کیا ہوگا اور خطے پر اس لڑائی کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے اپنی ماہرانہ رائے اور تجزیہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رابطہ فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین جناب نصرت مرزا صاحب۔ مرزا صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایران کے حملے کو آپ کس حد تک ایک کامیاب حملہ تصور کرتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ جناب سمیع اللہ صاحب۔ آپ خود ایک ریسرچ آفیسر ہیں، ہمارے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں رابطہ فورم کے، اور جس پر آپ ریسرچ بھی کر رہے ہیں، اور جو صورتحال ہے وہ بہت سنگین ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ ایران تو میں اگر ہم آپ کے سوال پہ جائیں تو بیسیکلی تو ایک جو ان کا جو F-35 طیارے ہیں، جو دنیا کی جدید ترین طیارے مانے جاتے ہیں، سخوئی 35 یا 30 سے بھی آگے کے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے جدید طیارہ اس وقت موجود ہے۔ اس کا جو فضائی اڈہ تھا وہ نیواٹم کہلاتا ہے۔ اس ایئر بیس پر انہوں نے یہاں پر یہ اسٹیشن تھے F-35 طیارے، اور یہ وہی طیارے ہیں، اور یہ وہی ایئر بیس ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے دمشق میں جو ایران کا قونصل خانہ تھا یا سفارت خانہ تھا اس پر حملہ کیا تھا۔ اس میں یہ آپ نے فرمایا کہ 13 افراد جاں بحق ہوئے، اور وہ اس حوالے سے یہ ایک بہت سنگین جرم تھا جو کہ اقوام متحدہ کے قوانین کے خلاف تھا، اور ساتھ ساتھ میں جنیوا کنونشن کی بھی خلاف ورزی تھی، اور ایک قسم کی، کیونکہ ایک ملک ہوتا ہے جو سفارت خانہ ہوتا ہے، اس کی حیثیت ایک ملک کی سی ہوتی ہے۔ مطلب دمشق میں وہ ایران کا حصہ تھا، اس میں ان کے سرزمین پر انہوں نے حملہ کر دیا، جو کہ یعنی ایک قسم کا میرے خیال میں تو ٹریپ تھا، جو میں اب اس پہ آگے چل کے بات کروں گا۔ اب اس پہ جو نقصان ہوا ہے، وہ نقصان کو اگر ہم مان لیتے ہیں تو اسرائیل نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے ایئر بیس کو، جو نیویٹیم کا جو ایئر بیس ہے، اس کو 3 رن ویز کو نقصان ہوا ہے، اور نیویٹیم کے بیس میں اسرائیل کا جو بڑا جنگی اڈہ ہے، یعنی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے کوئی اڈے کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے دمشق کے ایرانی سفارت میں حملہ کیا گیا تھا۔ یہ تو اسرائیل کا اعتراف ہے۔ ان کا ایک C-130 طیارہ، وہ بھی C-131 طیارہ بھی، جو میرے خیال میں F-35 ہوگا، کیونکہ امریکن یہ بات چھپاتے ہیں۔ C-130 تو ایک ہیلی کاپٹر ہوتا ہے، طیارہ تو نہیں ہوتا۔ تو وہ یہ C-31 وہی ہے جس میں جو کہ ہمارے جنرل ضیاء الحق کو شہید کیا گیا۔
جو گرایا گیا تو وہ اسی طرح کا ہوتا ہے. تو اب ایسی صورتحال میں جب F-35 کا وہ اڈا تھا تو F-35 متاثر ہوا ہوگا, یہ خیال ہم کر سکتے ہیں. بہرحال اس سے بحث نہیں ہے. ایران نے کم سے زیادہ اسرائیل پر 300 سے زیادہ ڈرون اور کروز میزائل اور برسٹ میزائلوں سے حملہ کیا ہے اور 50% اعداد کو کامیابی نشانے کا بنانے کا دعویٰ کیا. اب اگر ہم دونوں دعووں کو دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں دعوے درست نہیں ہیں, اور نہ 50% وہاں پہنچ سکتے تھے, کیونکہ اس کے مقابلے کے اندر دنیا کی جو سب سے بڑی طاقتیں تھیں, برطانیہ تھا, امریکہ تھا, فرانس تھا, خود ان کے پاس 7 قسم کے اسرائیلیوں کے پاس دفاعی نظام ہیں. آئرن ڈروم ہے, پھر ایرو 1 ہے, پھر ایرو 2 ہے, اور بہت ساری جو یہ آپ کا جو امریکہ کا دیا ہوا ہے وہ موجود ہے, پھر یو کے دیے ہوئے نظام ہے. تو ان کے پاس بہت سارے ہیں, اور جب کہ ایرانیوں نے حملہ کر دیا تھا 1 اپریل کے بعد کہ ہم بدلہ لیں گے, تو ان کو 13 دن مل گیا. 13 دن کے اندر 12 دن ملے کم سے کم, یا 13 دن پورے ملے. تو اس میں انہوں نے جو بندوبست کیا ہوگا, یعنی یہاں تک کہ اردن تک کے سے بھی, جو اردن میں امریکہ کا بیس ہے, وہاں سے بھی حملہ کیا گیا, وہاں سے بھی ان کو ان کے 300 گرایا گیا. اب بیسیکلی یہ ان کا ذہن میں یہ بات ہے جو کہ ان کے استادوں نے سکھائی ہے, اور جو ان کا استاد کون ہو سکتا ہے یہ سوالیہ نشان ہے, ہم بتائیں گے بھی نہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اتنی بڑی تعداد میں بھیجیں طیارے تو یا میزائل, تو پھر وہ کوئی بھی نظام اس کو نہیں روک سکتا. یا تو 24 میک کا ہو, وہ نہیں روک سکتا ہے, یا پھر یہ اتنے زیادہ تعداد میں ہوں کہ سارے جو ہیں وہ ان کے دفاعی نظام فیل ہو جائیں. تو آئرن ڈروم 24 کو روک سکتا ہے, تو آپ 50 ڈرون لگا دیں تو اتنے کو روک سکتا ہے. تو بہرحال اس کے علاوہ ان کے پاس ایرو 1 ہے, ایرو 2 ہے, جو بہت زیادہ. ایرو 1 جو ہے وہ میڈیم رینج کو سب کر سکتا ہے, ایرو کو یعنی بیلسٹک میزائل کو روک سکتا ہے. تو اس کے علاوہ جو پیٹریوٹ ہے ان کے پاس, تو وہ ساری باتیں ہیں. تو اب ایسا لگتا ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے, کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے کسی حد تک کامیاب حملہ کیا ہے. نہیں, کسی حد تک نہیں, فیل ہوئے ہیں وہ بیسیکلی. تو میرے سے تو خیال یہ ہے کہ اگر آپ اس بات پہ آ جاتے ہیں تو 2 باتیں تو ہوئی ہیں کہ بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ نیتنیاہو کو اس کے آگے نہ بڑھا جائے اگر اتنے بڑا آپ نے کامیابی حاصل کر لی ہے. بیسیکلی جو دنیا یہ کہہ رہی ہے فیلڈ اٹیک, ایک قسم کا وہ, اگر آپ کے 50 سے زیادہ مارے جائیں, 50% بھی اگر مارے جائیں اور 50% کامیاب ہوں تو اٹ از اے فیل اٹیک آپ کا. تو دنیا جو کہہ رہی ہے, ہاں ٹیکنیکلی تو فیل ہے. تو اب اگر وہ یہ کہیں کہ صاحب 1% کامیاب ہوا تو یہ بھی تو اس بات نہیں ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہمارا جہاز کو بھی ہوا, تو ایک جہاز نہیں ہوا, کئی ہوئے ہوں گے اگر وہ ایئر بیس پہ لگا. F-35 کا وہاں پر جب وہاں پر ہے, تو وہ اگر ہم مان لیں تو بین ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ فیل اٹیک, اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ٹریپ میں آ گیا. اچھا سر, اسی ٹریپ سے ریلیٹڈ سوال ہے. اسرائیل نے سخت جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے, ان کے وار کینٹ نے بھی جوابی حملے کی منظوری دے دی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ایران کا کہنا یہ ہے کہ معاملہ یہاں ختم ہوا ہے, ہم پر حملہ ہوا تھا, ہم نے حملہ کیا جوابی, اور معاملہ ختم. آپ کو کیا لگتا ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے اب کیا تو ہم اس سے بڑا سخت جواب دیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کیا اچھا, اب مسئلہ یہ ہے سمیع صاحب کہ ان کے پاس بڑی یعنی ایئر فورس نہیں ہے ایران کے پاس. میزائل سسٹم ان کے پاس بہت ہیں. اب میزائل سسٹم اگر فرض کر لیجیے کہ آپ کو 1300 کلومیٹر کو بھیجنا ہو تو کتنے گھنٹے میں وہاں پہنچے گا, کتنا فاسٹ ہوگا وہ. تو وہ آدھا گھنٹہ بھی لگے گا, تو آدھے گھنٹے میں تو بہت کچھ بندوبست کر سکتا ہے. جبکہ ہمارا جو شاہین 3 ہے وہ اس میں 1 منٹ کا بھی وقت نہیں ملتا ہے. جب وہ حملہ آور ہوگا تو 1 منٹ سے بھی زیادہ وقت نہیں ملے گا کسی کو اس کو روکنے کا, یا 5 منٹ لگیں گے, تو 5 منٹ میں کیا روک سکے گا. تو اب اگر فرض کر لیجیے کہ آپ اعلان کر کے کرتے ہیں تو دشمن کو تو ہوشیار کر رہے ہیں نا جی. اب انہوں نے بھی ہوشیار کیا تو وہ بھی تیاری کریں گے. اب ٹریپ کیا ہے؟ ٹریپ یہ ہے سمیع اللہ صاحب, یہ بات آپ یاد رکھیں کہ امریکہ کو اس نے بڑی راضی کرنے کی کوشش کی ہے امریکہ کہ یہ لوگ جو ہیں ایرانی ایٹمی ہتھیار بنا رہے ہیں. ایرانی کہتے ہیں کہ صاحب ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے ہیں, ہم نے تو ابھی کب تک ہمارے پاس پیٹرول رہے گا, تو ہم تو نیوکلیر پاور پلانٹ بنا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی بجلی کی فراہمی جاری رکھ سکیں. ایک زمانے میں یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کیونکہ انڈیا نے یہ کہا کہ صاحب ہم نے اس لیے بنایا ایٹم بم کہ کوئی چائنا کے پاس ہے, ہم نے پاکستان نے اس لیے بنایا کہ ہم نے کہا انڈیا کے پاس ہے.
اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب انڈیا کے پاس بھی ہے، ایران نے کہا کہ امریکہ کے پاکستان کے پاس بھی، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم پاکستان سے بڑے ہیں، تو یہ تو ہمارے پیادے ہیں، اس لیے کہ یعنی کہ ہمارا فارسی بولی جاتی ہے، ادب ہم نے سکھایا ہے، کلچر ہمارا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ آپ کیا ہے، لیکن بات یہ بھی یاد رکھے کہ بھائی بابر نے ایران کو بھی فتح کیا، بابر نے افغانستان کو بھی فتح کیا، تو ازبکستان سے بھی فتح ہوا، تو ایسی بات نہیں ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا، تو وہ بات آپ سے بھولے نہیں بھولتی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ اس امپائر کے زمانے کے ہیں، جو کہ ذوالقرنین جسے کہتے ہیں، تو جی سائرس دی گریٹ کے زمانے کے ہیں۔ سائرس دی گریٹ کے بارے میں جو میں نے جو ہمارے یعنی انڈیا کے جو بڑے عالم تھے ابوالکلام، انہوں نے کہا تھا کہ وہ شاید سائرس دی گریٹ جو ہے ذوالقرنین تھا، جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا، تو وہ دنیا کی آخری سطح پہ گئے تھے، لیکن وہ آخری سطح وہ برا تاجکستان کے کسی علاقے میں ہے، وہ تیمور نے پتہ کر لی تھی، وہ سائرس اس کو ٹوٹ پھوٹ گئی، وہ دیوار جو انہوں نے بنائی تھی وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو نکلنا تھا نکل گئے، یہ پتہ نہیں اب نکلیں گے، تو قرآن مجید میں موجود ہے، یاجوج باجوج ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، پھر نکلیں گے۔ تو اب بہر یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا یہ میں نے بہت طویل کھینچ لیا ہے اس کو، لیکن سوال کا اتنا ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ان کا ایٹمی پروگرام کو تباہ کر دیا جائے، اور انہوں نے امریکہ کو اس پر بہت جانب راغب کیا گیا۔ امریکہ نے کہا نہیں، ہم نہیں کریں گے، تو اب اس نے امریکہ کو بھی، یورپ کو بھی اور دنیا بھر کو بھی ٹریپ میں لے لیا ہے۔ روسیوں کا یہ خیال تھا، حال ہی میں جو 2022 میں جو ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں روسیوں کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہم اپنے مشرق میں کسی ملک کو ایٹمی طاقت نہیں دیکھنا چاہتے، مطلب ایران سے تھا، انڈیا بھی نہیں چاہتا، لیکن انڈیا سے یہ بہت دوستی کر رہے ہیں ایرانی جو ہیں، ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ آخرکار میں آپ کو انڈیا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ایک پاکستان ایسا ملک ہے کہ جو بین رہ رہا ہے، وہ آپ کے خلاف بھی نہیں ہے، اور آپ کے لیے وہ بھی نہیں چاہتا ہوگا کہ شاید کہ آپ ایٹمی طاقت بنے، لیکن ہم تو اس کا اظہار بھی نہیں کرتے ہیں، یا آپ کے خلاف نہیں ہے، اگر بنتے تو آپ بن جائیے، تو آپ کا یہ خیال ہوگا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اب اس پر یہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جو کوشش یہی کریں گے کہ بہت بڑی طاقت سے بمباری کریں گے، این ممکن ہے ٹیکٹیکل وار ہیڈ استعمال کریں۔ پہلے تو فردوں میں تھا ان کا، فردوں بھی جو ہے وہ جو علاقہ تھا وہ پہاڑوں کے اندر ہے، وہاں پر اسرائیل نے بہت زیادہ ان کو اشتعال دلانے کی کوشش کی، فردوں میں کئی سائنسدانوں کو مارا، کئی ان کی مائنس کو مارا، پھر ان کے جو سنٹریک ان کا ایک جو ان کا اسپینڈل تھا یا کیا کہتے ہیں اس کو، جس سے کہ ایٹم بم بنتا ہے، وہ یورینیم بنتا ہے، وہ اس میں ڈال دیا تھا تو وہ پھٹ جاتے تھے، ہمارے یہاں بھی پھٹ جاتے تھے۔ تو اس پر ڈاکٹر قدیر کا یہ بارے میں مشہور ہے، سینٹریفیوج۔ ڈاکٹر قدیر کا یہ نے سوال یہ کیا کہ ایک بڑے ٹپیکل قسم کے ایک جو گجرانوالہ کے ایک اس کے پاس گئے جو کہ لوہار تھا، اس کے پاس گئے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، مجھے بھی بیان کیا، تو کہ ان کے پاس گئے اور ان کے پاس یہ کہا کہ صاحب یہ ہمارے جو سینٹریفیوج کیوں پھٹ جاتے ہیں؟ اس نے صاحب مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں بات، مجھے تو ایٹم بم کا کچھ پتہ نہیں ہے، آپ مجھے دکھائیں وہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ جب سینٹریفیوج میں جب وہ الوائے کو ڈالتے تھے، تو ایک الوائے کو پہلے ڈالتے تھے وہ گرم ہوتا تھا زیادہ، اور دوسرے الوائے کو ڈالتے تھے تو وہ کم ہوتا تھا، پہلے والا ٹھنڈا ہو جاتا۔ تو اس نے کہا ان دونوں کو ایک وقت پہ ڈالیں آپ تو نہیں پھٹیں گے، کیونکہ اس کی جو ہیٹ ہے وہ پھر نہیں پھٹنا بند ہوئے۔ تو ان کے الوائے کو انہوں نے سینٹریفیوج کو سینٹرک نامی اس میں وہ ڈال دیا تھا جراثیم، جس سے وائرس وہ پھٹ جاتا تھا، تو وہ 10 سال تو اس میں ڈیلے کر دیا انہوں نے۔ اس میں ناروے کے میں بھی تھے، ان کے بہت سارے وہ لوگ تھے۔ تو اس طرح سے ایران نے ان کو اسرائیل نے کئی ان کے سائنسدانوں کو مارا، کئی جگہ فردوں پہ حملے کیے، کئی جگہ سینٹرک ڈالا، لیکن وہ ڈیلے کرتے گئے، اور بعد میں امریکہ کو اس سے راضی کرنے کی کوشش کی کہ بھائی ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے، اس کو فتح کر لیا جائے، لیکن وہ امریکہ راضی نہیں ہوا۔ امریکہ نے ابھی بھی نہیں، ابھی ضرور کہا ہے، لیکن یہ ساتھ دے گا، کیونکہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے حملہ کیا، لیکن ساری مدد اس کو کرے گا اسرائیل کو۔
اور یہ اسرائیل نے کہہ دیا ہے کیونکہ ان کا ہدف یہ نہیں ہے. اب وہ 86% جو میں نے تو پہلے بتایا تھا 86% پہ جا چکے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ 86 کیوں بناتے ہیں تو اس نے مبہم سا جواب دیا رشیا کے اندر. یہ ہمارے جو بریگیڈر ہیں کوئٹہ والے انہوں نے بتایا, جو ہمیں شاید انٹرویو ہم کریں ان کا, کہ انہوں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا بھائی بننے دیں, اس میں کیا پرابلم ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے. روس نے کہا کہ ہم اپنے مشرق میں نہیں بننے دیں گے, حالانکہ وہ ان سے زیادہ بہت تجارت بھی کر رہے ہیں. لیکن ایٹمی ملک کو بننا ایک اچھی بات تو نہیں ہوتی ہے نا. وہ بہت زیادہ ہماری تو مسئلہ یہ آ گیا کہ ہم ابھی بھی جب بھی ڈرتے ہیں, ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم تو انڈین سینٹرک ہیں, اور ڈیٹرنس ہم ڈیٹرنس کے لیے بناتے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو ہر چیز کو 2750 کلومیٹر سے آگے جاتے نہیں ہیں. ہمارے میزائل کوئی بھی میزائل 5000 کلومیٹر کا نہیں ہے, تو اس لحاظ سے وہ ٹھیک ہے. اچھا سر, لیکن اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹریپ میں آ گئے ہیں اور وہ حملہ کریں گے ان کے ایٹمی میزائل ایٹمی پروگرام پر, اور جو انہوں نے بہت نیچے گہرائی میں بنایا ہے اب اس کو تباہ کرنا. سوال پیدا ہوگا کہ یہ اسرائیل کے بس میں ہے یا نہیں ہے, اور اس کے جواب میں ایرانی کیا کریں گے. ایرانی اب یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے تمام جو اسرائیل کے تمام جو سفارت خانے ہیں ان کو تباہ کر سکتے ہیں. یہ ان کی صلاحیت موجود ہے, کیونکہ ایران کے جو ایسٹس ہیں دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں. اور ایرانیوں نے اپنی گڈ ول جو پیدا کی ہے وہ میں نے دیکھی تھی 2017 میں جب میں وہاں گیا تھا, تو وہاں پر ایک کانفرنس ہو رہی تھی یوم القدس پر, تو دنیا کے ہر ملک سے وہاں پر آدمی آیا ہوا تھا. تو وہ مسلمان بھی تھے, غیر مسلم بھی تھے, عیسائی بھی تھے, اور دوسرے مذاہب کے بھی تھے, لا مذہب بھی تھے. تو یہ ان کا جو اثر رسوخ ہے بہت طویل, بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو خطرہ ہے سب سے بڑا اسرائیل کو, وہ ہو سکتا ہے آپ کو حزب اللہ سے. حزب اللہ کے پاس اگر انہوں نے جدید راکٹ دے دیے ہیں اور بڑی تعداد میں دے دیے ہیں, مثال کے طور پر اگر وہ 2000 راکٹ ایک دفعہ بھیج دیں تو کوئی بھی پیٹریاٹ سسٹم 10 پیٹریاٹ 100 پیٹریاٹ بھی نہیں روک سکیں گے. تو ان کی تعداد محدود ہے, وہ ایک جگہ سے نہیں پھینکیں گے, 10 جگہ سے پھینکیں گے. اور اگر پھر انہوں نے یہی تعداد حماس کو دے دی کسی طرح سے بھی, وہ ظاہر ہے کہ سارے آدمی خلاف ہیں. اب اس کے نقصانات یہ ہوئے ہیں کہ پہلے مسلم ورلڈ جو ہے سارے اتفاق کرتی تھی, ساری حمایت کرتی تھی حماس سے. یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ حماس سے ہٹ کر, پہلے تو یہ ہوا کہ حماس سے ایک دو فائدہ ہوا, سب سے زیادہ فائدہ تو روس کو ہوا کہ یوکرین سے توجہ ہٹ کے سب میں آ گئی. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جو مذہب ابراہیمی بنا رہے تھے, کیونکہ تینوں جو مذاہب بڑے ہیں یہودی اور نصارہ جو ہمارے کرسچن ہیں اور مسلمان, سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یعنی ابراہیمی جو ہے مذہب کو اختیار کر لیا جائے, جس کا دارالحکومت جو ہے وہ بیت المقدس ہو, اور جس کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ UAE کو بنا دیا جائے, جہاں پر اس وقت اسرائیلی بہت زیادہ زمینیں خرید رہے ہیں. ابھی بھی زمین بہت ہے وہاں پر, تو زمین وہ خرید رہے ہیں اور وہاں پر اپنا سیکریٹریٹ بنائیں گے. اگر وہ اسرائیل میں ان کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو آپ کا UAE جو ہے یہاں آپ کو سر پہ کھڑا ہوگا. لیکن UAE نے پھر ایران کا ساتھ دینے سے, ایران کے خلاف جانے سے انکار کر دیا. اور اب سعودی عرب نے بھی جو, کیونکہ اب لڑائی ہو گئی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان میں, اور حماس کی طرف توجہ کم ہوئی ہے, تو ایک فائدہ تو حماس کو یہ ہوا کہ تھوڑا ان کو ریلیف ملا. دوسرا فائدہ اب یہ ہوگا کہ یہ لڑائی جو ہے وہ بڑھے گی اور اسرائیل کی ہوگی, تو اب اس میں عربوں کی جو عرب عجم میں جو لڑائی ہے صدیوں سے چلی آ رہی ہے, اس کی وجہ سے عرب ان کی شاید حمایت نہ کریں. تو یہ مسئلہ اردن نے, جیسے آپ نے شروع میں فرمایا, اپنے طیاروں سے ایرانی ڈرونز بھی گرائے, میزائل بھی گرائے. انہوں نے کیوں, ٹھیک ہے وہاں امریکن نہیں, وہ امریکہ اردن کی تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے بھائی. آپ کو یاد ہوگا کہ اردن کا مسئلہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کے وہ خلاف ہے. فلسطینیوں نے سب سے پہلے جو بغاوت کی اور قبضہ کرنے کی کوشش کی اردن پہ کی تھی, اور جنرل ضیاء الحق اس وقت وہاں پر بریگیڈیئر تھے, ملٹری اٹیچی تھے. تو انہوں نے اپنی بریگیڈ کو بلا کر ان کو جو ہے وہ اس کو بچا دیا تھا, کنگ عبداللہ کو. تو میں جب یورپ میں تھا تو مجھے یہ باتوں کا پتہ نہیں تھا, کیونکہ میں اٹلی میں رہتا تھا. تو وہاں سے جب میں کروز میزائل پہ گیا تو مجھے
ایک یہودی ملا، ایک یہودی جو اس کا تھا وہ مجھے شکل سے پہچان گیا کہ یہ سم ویئر، یہ کیا تو فلسطینی ہے یا ایرانی ہے یا پاکستانی ہے. تو مجھے کہنے لگا تم کہاں کیا کر رہے ہو؟ آگے میرے ساتھ بیٹھا رہا. چائے میں شراب بھی نہیں پی رہا تھا کیونکہ شراب خانے میں بہت تھے. تو چائے پی رہا تھا یا کوکو کولا پی رہا تھا یا پیپسی پی رہا تھا. اس زمانے میں کوکو کولا پی لیتا تھا. پھر بعد میں پتہ لگا تو بہت نقصان دہ ہے. تو وہ بند کر دیا میں نے. کوئی آج سے میں نے سمجھ لیجیے 30-40 سال ہو گئے میں نے کبھی کوکو کولا نہیں پیا. اب نہ کوکو کولا نہ پیپسی نہ کوئی بھی ایسی بات ہے کوئی بھی. تو یہ بہت نقصان پہنچاتی ہے، صحت کو اثر کر دیتی ہے. تو پھر یہ ہوا کہ وہ چلا گیا. تو پھر ایک یہ مجھے آ گیا فلسطینی آ گیا. فلسطینی مجھے کہنے لگا کہاں کہ میں نے کہا جی وہاں. تو میں نے اسے کارڈ دے دیا اسرائیلیوں کو، بھائی میں تو یہ فلانی کمپنی کا مارکیٹنگ کمرشل مینیجر ہوں، یہ لو جی کارڈ. وہ چلا گیا، مطمئن ہو کے چلا گیا کہ یہ بالکل سیف ہے، چلو جانا دو اس کو. تو پھر میں فلسطینی سے ملاقات ہو گئی. تو فلسطینی نے مجھے کہا کہ ہم ضیاء الحق سے اتنی نفرت کرتے ہیں جیسے ہم اسرائیلیوں سے نفرت کرتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں ضیاء الحق سے نفرت کرتے ہو؟ کہ اس نے ہمیں وہاں فتح کرنے نہیں دیا تھا. میں نے یار تم ایک ظلم کر رہے ہو کہ اردن پہ فتح کر رہے ہو اور پھر کہتے ہو ضیاء الحق کے خلاف ہو تم تو احسان فراموش بھی ہو. میں نے اسے کہہ دیا. تو وہ نفرت کرتے ہیں. اور وہاں پر اس کے بعد میں پاکستانی کے بجائے، اور اسی وجہ سے ضیاء الحق کو جو ہے چیف آف آرمی بتایا، حالانکہ ہی ڈیڈنٹ ڈیزرو ٹو بی اے چیف آف آرمی اسٹاف. پرویز مشرف دونوں اس قابل نہیں تھے کہ ان کو چیف بنایا جائے، کیونکہ دونوں کے دونوں آؤٹ آف دی کوریج تھے. تو اب بحث یہ نہیں ہے. اب یہ انڈین بھی کہتے ہیں اور بہت سے لوگ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اب وہ جس وقت ان خوشامد کی حد یہ تھی کہ ان کے جوتے صاف کرنے تیار ہوتے تھے بھٹو کے. تو وہ اس کو کہا گیا تھا کہ بھئی ان کو اس کو قابو میں کرو، پھر بعد میں اس کو مارنا بھی ہے. تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ سر اردن ایران کا نشانہ بنے گا؟ نہیں اردن میں فوجی اڈہ ہے امریکہ کا. بحث ساری باتوں کا لب لباب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اردن سے جو حملہ ہوا ہے وہ امریکی اڈے سے ہوا ہے. اگر ایرانی ماریں گے تو امریکنوں کو ماریں گے. پھر یہ امریکنوں نے کیا، یو کے کو ماریں گے، امریکہ کو ماریں گے. اب ایک مسئلہ جو ہو گیا وہ یہ ہو گیا کہ یو کے جو ہے وہ اسرائیل کا بھی ہدف ہو گیا ہے اور ایران کا بھی ہو گیا. اور دونوں دوست ہیں، ایران بھی اور روس بھی ایک دوسرے کے اتحادی ہیں. تو یہ خطرناک صورتحال ہے سمیع اللہ صاحب. یہ از اے ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن. سر یہ مزید کمپلیکیٹڈ تب بنے گا جب وہ امریکی کسی بھی بیس کو نشانہ بنائیں گے، کیونکہ جاپان میں ان کا بیس ہے. نہیں بیس ان کے، آپ بیس کی جو بات کرتے ہیں ان کی بیسوں کی تعداد تو ہزاروں میں ہے. بالکل. ان کے جو 7 تو ان کے بحری بیڑے ہیں، 7 تو سمندر میں لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو بیسز کی تعداد ہے وہ میری کتاب میں موجود ہے سارے ان کے. اتنے ملٹیپل محاذوں پر پھر ایران لڑ سکے گا سر؟ نہیں ایران کے کیا، روس بھی نہیں لڑ سکتا. وہ تو اب یہ اگر بس آخری میں ہم یہ کہیں گے نعمت اللہ شاہ ولی کی جو ہے تو وہ ایک الف نامی ملک تباہ ہو جائے گا رے نامی ملک سے. بس یہ ایک ہے. وہ کون سا الف ہے، امریکہ ہے یا پتہ نہیں انگلینڈ ہے. سر آخری سوال اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری کے کردار پر. بھائی اقوام متحدہ بین الاقوامی کوئی کردار نہیں ہے. اس وقت دنیا کے اندر بھوچال ہے. دنیا میں اس وقت نو رول ہے، کوئی نو آرڈر ہے، نئے آرڈر ایمرج کر رہا ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ امریکہ کا جو پلان تھا اپنی بالادستی کو بحال کرنے کا، جس کو چیلنج ہو گیا تھا، وہ شاید بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے. بہت عجیب بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بار بار یہ کہا کہ 4 انہوں نے جو نکات بنائے تھے، 4 اسٹیپ بنائے تھے جو کہ 2014 میں بام ہوئے، جو ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا. اور وہ پروگرام یہ تھا کہ پہلے وہ برطانیہ کو نکالیں گے یورپی یونین سے، کیونکہ یورپی یونین اس وقت بہت طاقتور ہو گئی تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ روس اور چین کی طرح سے وہ خود بھی ایک بڑی طاقت بن کر امریکہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے. پہلے ان کو ویک کیا اپنے دوستوں کو. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان میں شور مچتا ہے کہ ہم بہت امریکہ کے غلام ہیں، اس سے زیادہ یورپ ہے. یورپ تو چو بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو اٹالین کمپنی میں کام کر چکا تھا، ایک بڑے عہدے پہ تھا. تو جب وہ میں نے کیس کر دیا، میں نے کہا کہ میں ان کے خلاف کیس کرنے جا رہا ہوں امریکہ کے خلاف، اینڈ آئی وانٹ ٹو گیٹ سم منی فرام دیم بیکاز دے ہیو، انہوں نے وائلیٹ کیا میں نے جو ایگریمنٹ تھا ان کے ساتھ میں. تو اس پر اب میرے چیئرمین نے کہا، جس کا نام بیندی تھا، میرے چیئرمین نے کہا جو سیٹتی کا، اس نے کہا مسٹر مرزا وائی یو آر فائٹنگ ود دی امریکنس، دے آر امریکنس، پلیز بی کیئرفل. میں نے سو واٹ، آئی ایم رائٹ، آئی ول ون اٹ. کہنے کا ہاؤ مچ یو ول ٹیک.
میں نے ان سے کہا آئی ول کلیم فار 10 million اینڈ آئی ول گیٹ اٹ 1 million اور 2 million. اوکے, اس نے کہا پھر بہت دیر تک سوچتا رہا, کہنے لگا مسٹر مرزا یو آر ٹو ہارڈ, اوکے گو ہیڈ ایز یو وش, لیٹ اس سی واٹ ہیپنس بٹ ڈونٹ فائٹ ود دیم ٹو مچ. تو میں جا کے وہ لڑا, تو وہ پھر یہ فائدہ ہوا مجھے, آئی ٹوک دی 1 million. 1 million جب لے لیا تو مجھے اس کے جو سربراہ تھا ویسٹرن الیکٹرک کا سربراہ, میں جیت گیا, 1 million کا فیصلہ کر لیا. ڈونی ہوئی نے مجھے چائے پہ بلایا, امریکن چائے پہ نہیں بلاتے. اس نے مجھے کہا کہ بڑی عجیب باتیں کی اس میں. ڈونی ہوئی نے مجھ سے کہا کہ مسٹر مرزا یو آر اے گریٹ مین, یو آر ٹیکنگ اس فرام $1 million. میں نے $1 million آپ کے لیے کیا چیز ہے, آپ کیا چھوڑیں ان باتوں کو, بٹ اٹ از آئی, میں تو 10 million کا کلیمنٹ ہوں, میں نے ثبوت دیے آپ کو, آپ نے ڈنڈی ماری ہے. میں نے کہا یو ہیو کٹ ڈاؤن مائی کلیم, یو ہیو ناٹ ڈن دی جسٹس. تو کہنے لگا, پھر بعد میں کہنے لگا نو اسٹل یو آر ٹیکنگ فرام اس 1 million. انہوں نے مجھے پیسے دیے ان میں سے, یہ بات نہیں ہے, ہماری کمپنی نے گو 0.51% دیے, دیٹ واز آلسو اینف, بہت زیادہ تھا وہ پیسے. تو خیر وہ جانے ہوئے نے مجھے کہا, اس میں یہ بھی کہا کہ ہم وی ہیٹ اسرائیلیز ایز مچ ایز یو, مور دین یو, ہمارے بچوں کو نہیں کھیلے دیتے فلانا. تو کرسچن بھی کہتے ہیں ہم بہت ہیٹ کرتے ہیں, لیکن ہم تو نہیں ہیٹ کرتے, ہم تو بھائی میں نے ان سے بھی ہیٹ نہیں کرتے, نہ امریکنوں سے کرتے ہیں, نہ کسی سے ہیٹ کرتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ انسانیت قائم رہے, وہ بھی انسان رہے, ہم بھی انسان رہیں, وہ بھی زندہ رہیں, ہم بھی زندہ رہیں. تو خیر قصہ مختصر یہ ہے. بہرحال ہم ان کو دوست نہیں سمجھتے, یہ الگ بحث ہے. تو میری کہنے کی بات یہ ہے کہ کئی باتیں راز کی باتیں ہوئی ہمارے ان کے درمیان میں. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اب یورپ جو ہے بہت زیادہ مغلوب ہے امریکہ کا. پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ صاحب ہم دوسرا ماس مائگریشن ہوگی, دی پیپل فرام یورپ ول گو, یورپ امریکہ ول گو ٹو دیئر نیٹو کنٹریز, ایشین اور افریقن, جو کہ کورونا نے روک لیا. اللہ از آلسو ایٹ ورک, نا, ایسی بات نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا صاحب انفلیشن ہوگا دنیا کے اندر, بہت زیادہ مہنگائی ہوگی, سو ہو رہی ہے. چوتھی جنگ ہوگی, تو جنگ ایک یوکرین میں ہو رہی ہے, ایک حماس سے ہو گئی. حماس نے یہ تبدیلی کر دی کہ وہ جو منصوبہ تھا ابراہیمیہ کا وہ ختم ہو گیا. اسرائیل کو تسلیم کرانے کا پریشر تھا ہمارے پر بہت زیادہ, وہ ہم ختم ہو گیا. سعودیوں پہ پریشر تھا, وہ ختم ہو گیا, یعنی کم ہو گیا. یہ بحرین اور یہ بنے تھے, وہاں پر بھی پریشر کم ہوا. یہ بادل ناخواستہ مان رہے تھے انڈر پریشر آف امریکہ. لیکن اب امریکہ نے, پاکستان نے جب سے ایران پر حملہ کیا ہے, افغانستان پہ حملہ کیا ہے, پھر ہماری سے تھوڑی سی ہماری سر اٹھانے کی جگہ ملی ہے کہ یہ لوگ ایسے خطرناک لوگ ہیں, اپنے پہ جب بات آتی ہے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتے, اپنے بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑتے. تو وہ ہماری تھوڑی سی ٹور بن گئی ہے. ورنہ انڈیا نے تو ہم کو سمجھ لیا تھا کہ بھائی ایسے ٹٹ پونجی ہیں ہم. انڈیا دیکھ کے دیکھے تماشا, ہم کیا دکھاتے ہیں اس کو تماشا. ابھی تو ہم نے دکھایا ہی نہیں, اپنا ٹریلر دکھایا 2019 27 فروری کو. اب فرمائیں اور کیا بات ہے. سر آخری بات روس کی آپ نے بات کی. وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ ایران ایٹمی پاور بنے, لیکن وہ ایران کا اتحادی رہا ہے. دیکھو بھائی بات یہ ہے, میری بات بتا دو سمی. میرا یہ خیال ہے کہ اسرائیل ایران کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کر دے گا, اینڈ دین روس ول کم ریسکیو ٹو اٹ, بس دیٹس اٹ. اب کیا ہوگا اس کے بعد مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے تمام غیر مسلم قوتوں کا, اور خصوصاً ویسٹرن کنٹریز کا, چاہے وہ اپنے منہ سے کچھ نہ کہیں, کہ ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دینا. ایک فیصلہ کن ان کا بات ہے. اب اس کے اندر اسلامی ملک بھی شامل ہیں, سعودی عرب بھی شامل ہے, یو اے بھی شامل ہے, عمان بھی شامل ہے, پاکستان بین ہے. وہ کہتا ہے بھائی ہم چپ رہے ہیں, ہمارے تو پڑوسی ہیں, یہ لوگ جانے ہم کام جانے, ہم اگر بن جاتا ہے تو کوئی انہوں نے پیسے پہلے ہمیں مبارکباد دی تھی. ہم سے بھی انہوں نے بے وفائی کی. ایرانیوں نے ہمارے ساتھ ظلم یہ کیا کہ جب ہمارا یہ جو آپ نے جو بتایا کیا, یہ جو اسپلنڈر جس کو میں مذاق میں کہتا ہوں, سینٹریفیوج جو ہے, وہ سینٹریفیوج جو ہم نے ان کو دیے, وہ جب ان کا اس پر لیا انہوں نے آئی نے, تو وہ 72% تھے. یہ کہتے تھے ہم نے 24% کیے ہیں, 20% کی ان کو اجازت تھی. پھر تو انہوں نے کہا تھا ہم نے تو پاکستان سے لیے ہیں. اس وقت ضیاء پرویز مشرف کی حالت بہت بری تھی. میں گیا تھا
اسلام آباد اب جنرل مرزا حسن بیگ نے مجھے آئے تھے سمور ہٹ سے مجھے ملانے کے لیے، مجھے اور حامد میر کو. تو مجھے پکڑ کے لے گئے. میرے دوست جو تھے آئی ایس پی آر کے، حسن نام تھا اس کا، میجر حسن یہاں کا وہ تھا، بوری تھا، بوری خاندان سے تھا. مجھے پکڑ کے لے گا، نہیں آپ کو تو بھائی جان آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا، ہمارے سر ہیں آپ یہ وہ. میں نے بھائی میں تو مرزا اسلم بیگ کے پاس جا رہا ہوں. پھر مرزا اسلم نے میرے سے بدلہ لیا، میرے جنگ میں کالم لکھ دیا نوائے وقت میں کہ نصرت مرزا اور حامد میر نے مجھے دھوکہ دیا، میرے پاس نہیں آیا. وہاں چلے گئے اس کے پرویز مشرف کے. تو پرویز مشرف نے اس دن اتنے غصے میں تھا کہ اس کے بلے جو تھے اوپر چڑھے ہوئے تھے، منہ سے جھاگ نکل رہے تھے. کہتے تم لوگ بھائی کہتے ہو اپنے آپ کو، ان کو ایرانیوں کو، ایرانی کا لفظ استعمال نہیں کیا. اور اتنا غصے میں تھا کہ دیکھو ہمارا نام لے دیا وہاں پر کہ صاحب جو ہے سینٹریفیوج جو ہے پاکستان نے دیا ہمیں. تو ہمارے ساتھ بھی انہوں نے دھوکہ کیا. تو اس پر پھر مجھے خورشید قصوری نے کہا کہ صاحب میں نے کہا سینٹریفیوج کیوں دے رہے ہو تم انڈیا کو، امریکہ آئی اے کو. اس نے کہا تمہارے دوستوں نے کہا ہے ایرانیوں نے کہ تم ایرانیوں کو بہت ساتھ دیتے ہو، ایرانیوں نے ہمارا نام لے دیا تو ہم اپنے دے رہے ہیں کہ بھائی ہاں یہ باقی سینٹریفیوج ہمارے ہیں، ہم ایرانیوں کو بچا رہے ہیں. تو ہم نے تو بچایا ان کو، ہمارے ساتھ ہمیشہ بے وفائی کی انہوں نے. تو ابھی بہرحال ابھی بھی ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ہم ان کے بعد اسرائیل کے ساتھ ان کا معاملہ ہو تو ہم ان کے ساتھ ہیں. نہیں، ساتھ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم ان کے حمایت پہ جا کے جنگ لڑنے لگے ہیں. اخلاقی طور پہ تو ہم ساتھ ہیں، لیکن بہرحال یہ اتنی بڑی جو جنگ تھی ان کے کسی سفارت خانے کو اڑا دیتے آپ، بس یہی کر لیتے تو ٹھیک تھا. ان کی سرزمین پہ حملہ کرنا اور ٹھیک نہیں ہوا. تو مطلب ان کے لیے صحیح نہیں ہوا. یعنی ایز اے وہ تو بہت عقل مند لوگ ہیں نا جی، ہم سے زیادہ دانشور ہیں. صاحب شیخ سعدی کے ہم جن کے ہم سبق سیکھتے ہیں، اور صاحب اپنے آپ کو وہ سائپرس دی گریٹ کے مانتے ہیں، ذوالقرنین کے وہ آدمی مانتے. تو ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے تھی. کوئی مجھ سے پوچھتا تو بھائی میں یہی کہتا کہ آپ کسی ان کے 2-4 سفارت خانوں کو اڑا دو، باقی یہ کام مت کرو، ان کے سرزمین پہ حملہ مت کرو. انہوں نے کہا صاحب اس زمین پہ ماریں گے جہاں پہ کیا تو وہ ایٹمی طاقت بن چکے ہیں یا وہ میں نے ابھی بھی. تو انہوں نے اگر کوئی بھائی ایٹمی طاقت بننا الگ چیز ہے، ایٹمی ہتھیار بنانا الگ چیز ہے، وہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، وہ بہت مشکل سے آتا ہے بات. آپ 84 میں ایٹمی طاقت بن گئے تھے، لیکن آپ نے جو آپ کو ایٹم بم کی تعداد تو ایک خاص تعداد، ایک ایٹم بم سے کیا ہوگا، 2 ایٹم بم سے کیا ہوگا، 3 ایٹم بم سے کیا ہوگا. اس میں تو ٹائم لگتا ہے. سینٹریفیوج بنانے میں تو یورینیم تو بہت سلو بناتا ہے، یا کتنے تیزی بنا سکتے ہیں آپ، وہ الگ بات ہے. آپ کی طاقت اگر فرض زیادہ بنا لی ہیں آپ نے تو الگ بات ہے. لیکن بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ جو ٹائم لائن ہے یا جو فیصلہ کل جنگ ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کریں گے، ایٹمی فیلڈ کو تباہ کریں گے، اینڈ دین روس ول کم ٹو ریسکیو، امن ہو جائے گا. جی اب تھینک یو سو مچ سر. جی ناظرین کرام، خطے پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، لیکن اس صورتحال میں پاکستان، سعودیہ یا دوسرے ممالک کا خیال یہ ہے کہ اس معاملے کو مزید اسکیلیٹ کرنا نہ صرف ان دونوں ممالک کو یعنی ایران اور اسرائیل کے لیے خطرناک ہوگا، بلکہ اس سے پورے خطے کو خطرات لاحق ہوں گے. تو اس امید کے ساتھ کہ یہ تصادم یہی رکے اور اس سے خطہ محفوظ رہے، فوکل پوائنٹ میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.